انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے دور حدیث کے طالب علم حافظ محمد بلال سراج تلاوت فرمائیں گے. اس کے بعد محمد بشیر دور حدیث کے طالب علم ایک نعت پڑھیں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم وهم لا يعلمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے. ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے. دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے. دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے. آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا. مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے. ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے. وہ سارے
پیارے نہیں بھولے پر ساتھ سنائے جو پیارے نہیں بھولے ہم کو ابھی تیرا کے نظارے نہیں بھولے بوسے نانا نواسوں کے لبوں پر بوسے نانا نواسوں کے لبوں پر زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے ہم کو ابھی تیبا کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ ابھی ہمارے حضرت استاذ محترم دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں، اور جیسا کہ مفتی خالد صاحب نے آپ سے فرمایا کہ حضرت استاذ صاحب دامت برکاتہم تفسیر قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات کا درس بھی ارشاد فرمائیں گے، وعظ و نصیحت بھی فرمائیں گے، طلبہ میں انعامات بھی تقسیم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اللہ پاک کی مہربانی ہے، اور آپ حضرات کی محبتیں ہیں کہ یہاں مختلف سلسلے چل رہے ہیں۔ کچھ شعبے ایسے ہیں جو مستقل پورا سال ان میں تعلیمی نظام چلتا ہے، جیسے شعبہ درس نظامی ہے، الحمدللہ مکمل درس نظامی کی ترتیب ہے درجہ اولیٰ سے دورہ حدیث تک۔ اسی طرح یک سالہ تخصص فی الفقہ الاسلامی کی ترتیب بھی ہے، اس کی بھی تکمیل ہو گئی ہے۔ شعبہ حفظ و ناظرہ ہے، اسی طریقے سے الحمدللہ شعبہ بنات کی بھی ترتیب ہے، جس میں بڑی تعداد میں طالبات اور خواتین قرآن کریم کی تعلیم کے لیے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن پڑھتی ہے، تو وہاں بھی طالبات کے حفظ کی تکمیل ہوئی ہے، کچھ کے ناظرہ قرآن کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے شعبہ اسکول بھی الحمدللہ اس سال سے آغاز ہوا تھا، تو شعبہ اسکول کے طلباء میں بھی انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے جو عوامی سلسلہ ہے تجوید قرآن کورس، تو ہمارے وہ بڑی عمر کے ساتھی جو ہے وہ بھی شریک ہیں۔ اسی طرح ہماری سالانہ تعطیلات میں بھی مختلف کورسز اس سال الحمدللہ کروائے گئے ہیں، جس میں دورہ تفسیر قرآن کا یہ 5واں سال تھا۔ اس سال ابتدائی 15 پارے پڑھائے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی سلسلے میں حضرت استاذ صاحب درس بھی ارشاد فرمائیں گے۔
اسی طرح دورہ لغت عربی طلبہ کو کروایا گیا، دورہ صرف و نحو کا انعقاد ہوا، مبتدی طلبہ کے لیے دورہ تجوید، خوشخطی، املا، اردو انگلش املا، تحریر، ریاضی کی مشق، اس کا دورہ ہوا، اور اس سال ایک نیا دورہ بھی شروع کرایا گیا، اس کا اضافہ ہوا، دورہ انگلش لینگویج اور کمپیوٹر کورس بھی الحمدللہ بخیر و عافیت سے پایہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ تو ان تمام دوروں میں بھی جو طلبہ شریک ہوئے ہیں، دورہ تفسیر میں طالبات بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئی ہے، تو اس میں جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی، بلکہ جو بھی شریک ہوا ہے سب ہی مبارکباد کے مستحق ہے۔ تو آپ حضرات ان طلبہ کی حوصلہ افزائی فرمائیں کہ انہوں نے اپنی ان چھٹیوں میں وقت نکالا۔ یہ جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہے، اس میں وقت نکالنا اور ان شارٹ کورسز اور دوروں میں شرکت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان طلبہ اور ان بچوں کی بڑی قربانی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ وفاق کے امتحان سے فراغت کے بعد زیادہ وقت بھی نہیں تھا، 15 دن بمشکل، 15 سے 20 دن، تو ان مختصر ایام میں اتنی بڑی قربانی دینا بجا طور پر ہمارے یہ طلبہ، یہ طالبات مبارکباد کے مستحق بھی ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے حضرت استاد محترم درس بھی دیں گے، بیان بھی ارشاد فرمائیں گے، اور ان طلبہ میں انعامات بھی تقسیم فرمائیں گے، دعا بھی فرمائیں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور تفسیر ان بچوں نے جو پڑھی ہے اس کا اختتامی درس ہے آدھے قرآن کا۔ سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ تفصیلات اساتذہ نے سورت کی سنائی ہوگی، میرے ذمے یہ 2 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر و تشریح ہے۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے واسطے سے امت کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل فرمایا ہے۔ اکٹھا اللہ پاک نے تورات، انجیل، زبور، یہ جو کتابیں ہیں ان کو تو اللہ پاک نے اکٹھا نازل فرمایا ہے،
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک پورا شب قدر میں، رمضان المبارک میں، لیلۃ القدر میں وہ آسمانی دنیا پہ اترا ہے لوح محفوظ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ اترا ہے۔ پھر آسمانی دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اتارا ہے تاکہ پڑھنے والے اس کو اچھی طرح یاد کر سکے، اور موقع محل کے حساب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو غلط موقعوں کے اوپر فٹ نہ کر سکے۔ جس موقع کے اوپر قرآن پاک اترا ہے اسی موقع کے اوپر قرآن پاک کو فٹ کریں اور اسی حساب سے اس کی وضاحت اور تشریح کریں۔ اور روحانیت کے حصول کے لیے بھی قرآن پاک کو اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک سچی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے رب نے لیا ہے۔ اور پھر جو لوگ قرآن پاک کے عاشق ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں یا غیر نماز میں پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک کا اثر یہ ہے کہ یہ دل پر اثر کرتا ہے اور انسان کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی خاصیت ہے۔ اور جو قرآن پاک کو اہتمام کے ساتھ روز پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پڑھنے والے کے لیے یہ نعمت رکھی ہے کہ جب اس کا انتقال ہوگا تو قبر میں جب یہ رکھا جائے گا تو ایک خوبصورت آدمی اس کے پاس ہوگا۔ تو منکر نکیر جب آئیں گے تو وہ منکر نکیر اس آدمی کو کہیں گے کہ بھئی آپ یہاں سے ہٹیں، ہم اس آدمی سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ہٹے گا نہیں، وہ کہے گے بھئی آپ لوگ سوالات کریں، میں تو یہاں پر ہوں گا۔ منکر نکیر سوال جواب ہونے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ آدمی اس سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ مرنے والا مردہ اس سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں میں تیرا قرآن پاک ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے تیرے پڑھنے کی وجہ سے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ پھر یہ قرآن پاک اس کے لیے جو آدمی کی صورت میں ہوتا ہے جنت سے بسترے کا بندوبست کرتا ہے، ریشم کا بستر آتا ہے اس کے قبر میں بچھتا ہے، اور جنت سے اس کے لیے لباس کا بندوبست ہوتا ہے، اس کے لیے ریشم کا لباس، ریشم کا بسترا، اور پھر اس کے لیے قبر کے اندر کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں جہاں سے اس کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو ہم سب نیت کریں، روزانہ جو غیر حافظ ہیں وہ نیت کریں کہ 1 سپارہ تو روز پڑھیں گے، اور جو حافظ ہیں وہ 3 سپاروں کی نیت کریں، باقی جتنا ہو جائے، لیکن ایک سپارے سے کم تو کسی صورت میں نہ پڑھیں۔ اور اب تو رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک تو ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ ہمارے ایسے لوگ ہیں، مسجد میں ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ آئے کہنے لگے پچھلے سال عید کے دنوں میں آئے، کہنے لگے ہمارے گھر میں اس دفعہ 54 قرآن پاک ختم ہوئے۔ 2 میری بیٹیاں ہیں، حافظہ نہیں ہیں، عالمہ ہیں، 1 میرا بیٹا ہے، 2 ہم میاں بیوی ہیں۔ میری ایک بیٹی نے 19 قرآن پڑھے اور دوسری بیٹی نے 22 قرآن پڑھے، کچھ میں نے پڑھے، کچھ میرے بیٹے نے پڑھے، کچھ میری بیوی نے پڑھے۔ تو اس طرح ہمارے ملا کر کے کل 54 قرآن پاک ہم نے پڑھے۔ تو اس طرح قرآن پاک کی ترتیب بنانا کہ بھئی روز قرآن پاک پڑھنا۔ اسی طرح ہمارے ایک نمازی ہیں، ان کی بچی ہے حافظہ، اور 30 روزے تھے اس سال میں، تو اس بچی نے روز 1 قرآن پڑھا، 1 قرآن تراویح میں سنایا، اور جو ہے وہ 30 قرآن اس طرح پڑھے، 31 قرآن اس بچی نے پڑھے۔ تو جب آدمی نیت کر لیتا ہے تو اللہ پاک آسان کر لیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ میں اپنے ذات سے تو خود کچھ کر نہیں سکتا،
لیکن اپنی خاندان کی عورتوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ اکثر کو اس بات کا اہتمام ہے کہ ایک دوسرے سے تلاوت میں آگے بڑھ جائیں اور گھر کے سارے کام کاج سمیت 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورا کر لیتی ہیں. اور شیخ الحدیث صاحب خود فرما رہے ہیں میں خود کچھ نہیں کر سکتا. ان کے ایک شاگرد سے ہماری ملاقات ہوئی, وہاں کوہاٹ میں ہماری جماعت کی تشکیل تھی گاؤں کے اندر. ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ان کا ایک حضرت شیخ کا ایک شاگرد یہاں پر بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. تو ہم چلے گئے ان کی ملاقات کے لیے. قریب میں مسجد تھی. ہم نے ان سے پوچھا بزرگوں سے باتوں باتوں میں کہ حضرت شیخ کا کوئی عمل بتائیں ہمیں. انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی تو ہر بات عجیب تھی. ہمیں ابو داؤد شریف پڑھائی تھی حضرت شیخ نے. تو کلاس میں آئے اور کتاب کھولی اور فرمانے لگے چلو آج سبق نہیں پڑھتے, آج تم لوگ میرا قرآن سنو. تو ہم سب نے قرآن کھولے. حضرت شیخ نے کتاب بند کی اور قرآن پاک سورہ فاتحہ سے شروع کیا. چند گھنٹوں کے اندر حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اسی مجلس میں پورا قرآن سنایا اور ہم نے سن لیا قرآن حضرت شیخ کا. تو اس طرح جب آدمی قرآن پاک کے ساتھ دوستی لگاتا ہے, جتنی بھی دوستیاں ہیں دنیا کے اندر وہ سب ماند پڑ جاتی ہیں. اور جہاں جہاں سے فتنوں کا راستہ ہے اور جہاں سے آدمی پھنستا ہے وہ سارے دروازے اللہ بند کر دیتے. یہ ایک معنوی اللہ پاک کی طرف سے ایک دولت ہے جو معنوی کے ساتھ ساتھ حصی بن جاتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. تو چونکہ یہ آیات اس طرح پیچھے قرآن کا تذکرہ آیا, پھر ایمان والوں کا ذکر آیا. ایمان والے قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن پاک ان کے دل پر اثر کرتا ہے تو یہ بے ساختہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اور سجدے میں گر کر کے اللہ پاک کے سامنے رونا دھونا اور ان کے خشوع اور خضوع کو مزید یہ قرآن پاک کی تلاوت بڑھا دیتی ہے. اب یہ جو آیت ہے آگے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے, 2 آیتیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق یہاں پر مکہ مکرمہ میں مشرکین کے ساتھ تھا, اور مدینہ منورہ میں آپ کا جو ٹکراؤ ہوا وہ یہودیوں کے ساتھ ہوا. اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ بھی ایک ٹکراؤ کا سلسلہ تھا. تو مکہ مکرمہ کے جو مشرک تھے وہ اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان کے نام سے واقف نہیں تھے. ان کو رحمان سمجھ میں نہیں آتا تھا, واقف ہی نہیں تھے. اور یہودیوں کے ہاں یعنی عربی میں بھی رحمان کہتے ہیں اور ان کی زبان عبرانی کے اندر بھی رحمان کہتے ہیں. وہ اللہ کا نام کم استعمال کرتے تھے, رحمان کا نام زیادہ استعمال کرتے تھے. تو مشرکین نے کہا کہ عجیب آدمی ہیں, ہمارے پیغمبر کو کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی معبود ہے, تو کبھی یہ اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں, کبھی اللہ کہتے ہیں. تو معبود تو ایک ہے تو ایک نام لو, تو آپ تو اللہ کہتے ہو کبھی رحمان کہتے ہو تو یہ تو ڈبل ہو گئے, اور آپ کہتے ہیں اللہ تو ایک ہے تو آپ رحمان کیوں کہتے ہیں. تو چونکہ رحمان سے واقف نہیں تھے اس لیے اللہ پاک ان کو جواب دے رہے ہیں, اور یہودیوں کو بھی جواب مل رہا ہے. اس لیے کہ یہودی کہتے تھے اللہ کو نہیں پہچانتے تھے, یعنی اللہ کا تذکرہ کم تھا اور رحمان کا تذکرہ ان کے ہاں زیادہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس ٹکڑے میں دونوں کو جواب دے رہے ہیں. مشرکین کو جواب یوں دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذاتی نام تو اللہ ہے اور صفاتی نام رحمان ہے. تو ذات تو ایک ہی ہے, وہ منبع الکمالات ہے. اللہ پاک کی ذات کمالات کا مرکز ہے. اس ایک ذات کی تعبیرات کبھی رحمان سے ہوگی, کبھی رحیم سے ہوگی, کبھی حکم سے ہوگی, کبھی عدل سے ہوگی, کبھی کریم سے ہوگی, کبھی قہار سے ہوگی, تو کبھی جبار سے ہوگی, تو کبھی مؤمن سے ہوگی, تو کبھی مہیمن سے ہوگی, تو کبھی عزیز سے ہوگی, کبھی رزاق سے ہوگی, کبھی ذوالقوہ سے ہوگی. تو یہ اللہ پاک کی جو ہے وہ ذات تو ایک ہی ہے جو کمالات کا مرکز ہے, لیکن اس کی جو تعبیرات ہیں وہ مختلف الفاظ سے ہوگی. اس کو صفات سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے قرآن پاک کا علم جو ہے وہ نام, ذاتی نام, وہ قرآن ہے. قرآن صفاتی نہیں ہے بلکہ قرآن کیا ہے, علم ہے, نام ہے اس کتاب کا. باقی فرقان بھی اس کو کہتے ہیں,
बाकी जिक्र भी उसको कहते हैं। बाकी बहुत सारे नाम कुरान पाक के मुख्तलिफ कुरान में भी हैं और अहादीस मुबारक के अंदर भी कुरान पाक के सिफाती नाम हैं। लेकिन जो नाम है असल मरकजी, जिसको अलम हमारी नहो की इस्तिलाह में कहते हैं, वो एक ही है, कुरान। इसी तरह अल्लाह पाक का नाम एक ही नाम वो अल्लाह है, बाकी नाम उसके सिफाती नाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, आप फरमा दीजिए क्या कि अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो। अब नाम तो और भी आगे थे लेकिन इबारत लंबी हो रही थी, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि किसी नाम से आप पुकारे। अल्लाह के सिफाती नाम हैं और बहुत सारे नाम हैं। कितने नाम हैं इसका जिक्र अहादीस में भी है। इन्ना लिल्लाहि तआला तिस्अतन व तिस्ईना इस्मन मन अहसाहा औ मन हफिज़हा दखिलल जन्नह। अल्लाह पाक के जो है वो 99 नाम हैं, एक कम 100 नाम हैं। जो इसको गिन ले या याद कर ले, पढ़ ले या याद कर ले उसको, तो वो अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और इसीलिए दूसरी जगह भी है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल लदीना युल्हिदून फी अस्माई। अल्लाह पाक के नामों में जो लोग गड़बड़ करते हैं उनको तो अपने हाल पे रहने दें, बाकी अल्लाह के तो प्यारे प्यारे नाम हैं। उन प्यारे प्यारे नामों का जिक्र करके अल्लाह को याद किया करें, अल्लाह को पुकारा करें। इसलिए हमारे हजरात के मामूलात में है सुबह शाम की दुआओं में कि इन नामों को पढ़ा करें, एक दफा पढ़ा करें। सुबह फजर के बाद एक दफा इन नामों को पढ़ा करें, क्या बरकत होगी। हर नाम की अपनी अपनी खासियत है, हर नाम की अपनी अपनी बरकत है, हर नाम का अपना अपना नूर है। तो जब आप पढ़ेंगे उन नामों को तो पूरा दिन आपको उन नामों की बरकत, उनके अनवारात और उनकी खासियतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाएंगे। इसलिए हुक्म मिला है, यहां तो यह है कि कोई सा भी नाम पुकारो तुम, सिफाती नाम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे प्यारे नाम हैं। आलम तो एक ही है, बाकी उसके सिफाती नाम हैं। लिहाजा इसमें किसी किस्म का कोई इश्काल की बात नहीं है। जात एक ही है, आलम उसका एक है और सिफाती नाम उसके बहुत सारे हैं। इस हदीस में 99 का जिक्र है, बाज़ हज़रात ने लाखों में भी जिक्र किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम वो तो बहुत सारे हैं, वो हज़ारों में है, वो लाखों में है। और बाज़ ने जो है ना इसका कहा कि ला तुअद्दु व ला तुहसा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो है वो नाम वो गिनने में नहीं है, शुमार भी नहीं है। इस हदीस में तो 99 का जिक्र है जो आपकी खिदमत में मैंने ये रिवायत पेश की। तो यूं अल्लाह पाक ने मुशरिकीन को कहा कि अल्लाह पाक जो है वो नाम पुकारे या रहमान पुकारे, और यहूदियों को भी कहा कि अल्लाह पाक का जो आलमी नाम है वो तो अल्लाह है। तुम अगरचे रहमान का तस्करा ज्यादा करते हो लेकिन बहरहाल आलम आलम है। जो अल्लाह का आलमी नाम है वो आलम है और आलम को सिफाती नाम पर फौकियत हासिल है, तो इसलिए उसको मुकद्दम भी जिक्र किया, उसको मुकद्दम भी जिक्र किया और बाकी जो सिफाती नाम था उसको मुअख्खर जिक्र किया। आगे इरशाद फरमाया कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी क़िरात के अंदर जोर से जब क़िरात करते थे और मुशरिकीन के कानों में ये क़िरात पड़ती थी तो कुरान पाक को गालियां देते थे, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह के रसूल को भी गालियां देते थे और अल्लाह पाक को भी गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे। इसलिए इरशाद फरमाए कि जब आप नमाज पढ़ाएं तो नमाज में बहुत जोर से क़िरात न करें। ये जो हमारी नमाजें हैं यानी फजर में जो जहर है और मगरिब इशा में जो जहर है, इसकी भी वजह शारिहीन ने लिखी है कि फजर में मुशरिकीन अक्सर सोते थे, तो इसलिए इसमें कहा कि भाई ये लोग होते नहीं हैं तो जोर से पढ़े। ज़ोहर असर में वो जाग रहे होते थे, इसलिए हुक्म मिला कि इन नमाजों को सिर्रन रखा जाए, इसकी क़िरात को जोर से न पढ़ा जाए। और मगरिब के वक्त में वो खाने में मसरूफ होते थे और इशा के वक्त में वो अपने गपों के अंदर मसरूफ होते थे या सोने में मसरूफ होते थे। इसलिए मगरिब इशा को भी जहर में रखा और फजर को जहर में रखा और ज़ोहर असर को सिर के अंदर रखा। और जहां पर जोर से क़िरात नमाज के अंदर मुज़िर थी
تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ بہت زور سے قرات نماز میں نہ کریں تاکہ یہ قرآن پاک کو اور اللہ پاک کو اور آپ کو برا بلا نہ کہیں، بد زبانی نہ کریں آپ کے متعلق، اس لیے حکم ملا ایسا نہ کریں، اور درمیانے درجے کی قرات کریں، بہت زور سے بھی نہیں، اور جب بہت زور سے منع کیا تو اللہ کے رسول بالکل ہی آہستہ ہو گئے، بالکل ایسے آہستہ ہو گئے کہ اپنے ساتھی بھی نہیں سنتے تھے، تو فرمایا نہیں، بہت زور سے بھی نہیں کہ وہ نہ سنیں، اور بہت آہستہ بھی نہیں کہ آپ کے ساتھی نہ سنیں، بلکہ درمیانے درجے کی قرات ہو تاکہ جو ہے وہ آپ کے ساتھی سنیں اور ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ باقی تبلیغ کے موقع پر آپ نے جو قرآن سنانا ہے اس سے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو حکم ہے کہ زور سے نہ کریں، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ تبلیغ کے موقع پر جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو پھر تو آپ نے خاموش نہیں رہنا، بلکہ آپ نے تو اس میں زور سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور قرآن پاک کو سنانا ہے۔ اور اس میں ہمارے حضرات صحابہ کرام کا بھی کردار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور چھت پہ پڑھتے تھے اور کبھی کبھار اپنے صحن میں پڑھتے تھے، تو یہ مشرکین کے بچے، ان کی عورتیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے کافر، یہ ابو جہل اور یہ سارے، یہ آ کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قرآن سنتے تھے، اور پھر جو ہے نا، اور ایک دوسرے چھپ کر کے آ کر سے سنتے تھے، اس لیے کہ قرآن پاک تو فصاحت اور بلاغت سے بھرپور کلام ہے۔ یہ تو مجھے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کیا اللہ پاک نے زور رکھا ہے، ہم تو کسی اور چیز کے آشنا ہیں۔ وہ قرآن پاک ایسا پڑھتے تھے کہ وہ کافر اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھ کر کے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی تاثیر ہمارے نبی کے صحابہ کے قرات میں رکھی تھی کہ کافر بھی اس سے اثر لیتے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلاوطن کرنے کا سوچا، پھر ایک شخص نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دی، لیکن یہ شرط ٹھہرائی کہ یہ زور سے قرآن نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ جب یہ زور سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے وہ تاب نہیں لا سکتے اور وہ قرآن پاک سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کا جو کلام ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی روزانہ زور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، قرات کے ساتھ اچھا قرآن، اللہ پاک ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو، بڑوں کو قرآن پاک تجوید سے سکھانے کا جو ہے وہ ایک انتظام فرمایا ہے۔ لیکن جب سیکھ تو لیا، لیکن اب تو ہم سب کے اختیار میں ہے کہ ہم روز قرآن پڑھیں۔ تو روز جب قرآن پڑھیں گے، اس کی برکت سے اللہ پاک جو موجودہ فتنے چل رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی سا بھی فتنہ ہے، اللہ پاک نے قرآن میں یہ تاثیر رکھی ہے، وہ سارے فتنوں کا دروازہ قرآن پاک کی برکت سے اللہ پاک کیا کریں گے، وہ بند فرمائیں گے۔ تو یہ ہو گئی پہلی آیت کہ آپ اللہ پاک کا نام لیں یا رحمان کا نام لیں، کوئی سا بھی آپ نام لے کر کے اللہ کو پکاریں، اللہ کے تو پیارے پیارے نام ہیں۔ تفصیل آپ نے سن لی۔ اور باقی قرات آپ جب نماز میں پڑھیں تو بہت زور سے نہیں، تاکہ مشرکین آپ کے خلاف بد زبانی نہ کریں، بالکل آہستہ بھی نہیں تاکہ اپنے لوگ بھی نہ سن سکے، بیچ کا راستہ اختیار کریں کہ ان کو بھی سنائی نہ دیں اور آپ کے ساتھی قرآن پاک کو سنتے رہیں۔ اور آخری آیت میں یہ والی بات، چونکہ وہ تسبیح سے یہ سورت شروع ہوئی تھی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو ابھی تحمید پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح سے سورت شروع ہو رہی ہے اور تحمید کے اوپر سورت ختم ہو رہی ہے، اور دونوں باتیں آپ کو معلوم ہیں، سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، سبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل قیامت کے دن جو جھنڈا ملے گا، اس جھنڈے کا نام بھی لواء الحمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا بھائی اس کا؟ ہاں، الحمد کا جھنڈا۔ اور یہ جو ہماری امت ہے، اس امت کا نام حمادون رکھا ہے اللہ پاک نے۔ کیا رکھا ہے بھائی؟ حمادون، اللہ کی بہت تعریف کرنے والی، اللہ کا شکر ادا کرنے والی، ہر آن ہر گھڑی اللہ کا آدمی شکر ادا کرے۔ اس لیے حکم ملا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہیں، اور خود آپ کا اعلان ہے،
अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अफजल जिक्र क्या है भाई? कलमा तय्यबा है। और सबसे अफजल शुक्रिया के अदायगी के सबसे बढ़िया कलिमात कौन से हैं? अजी अल्हम्दुलिल्लाह है। इसलिए हुक्म मिला कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। आपसे कोई पूछे, किसी का फोन आए, भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आदत डालें, हम आदत डालें। इसकी बरकत से अल्लाह नेमतों को बढ़ाएंगे, इसकी बरकत से अल्लाह अजाब भी नहीं देंगे, इसकी बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतों को बाकी रखेंगे, और इसकी बरकत से आदमी का दिल खुश होगा। वरना आदमी का दिल तंग रहता है, गमगीन रहता है। जेब में भी पैसे हैं, घर में भी है, और बैंक के अंदर भी है, और गाड़ी के अंदर भी है, और कपड़े भी हैं, और सब कुछ है। आदमी का दिल गमगीन है। क्यों? वो कहेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जअलल्लाहुल फ़क़्र बैन ऐनैहि। हर वक्त सोच सोच सोच, मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। फकीरी इसके यहां पेशानी के सामने, दो आंखों के सामने आ जाती है। इसको डर फकीरी से लगता है। हालांकि होगा वो जो अल्लाह चाहेंगे, होगा वो, और अल्लाह की चाहत हर चीज पर गालिब है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही। इसलिए आदमी शुक्र का आदी बने। किसका आदी बने भाई? शुक्र का। हुक्म मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसका अल्हम्दुलिल्लाह? का उस अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। लम यत्तखिज वलदा। आदमी किसी से भी मदद लेता है, दुनिया का दस्तूर है, या तो छोटे से लेता है। बूढ़ा बाप है, वो कहता है मेरा बेटा। हालांकि बाप बड़ा है, लेकिन वो बेटे का मोहताज है। वो बेटे की मदद को चाहता है कि मेरा सहारा मेरा बेटा। या फिर आदमी किसी से मदद लेता है तो वो बिल्कुल उसका दोस्त होता है, हमसर। इसकी उम्र 30 साल, इसके दोस्त की उम्र भी 30 साल। यार ये मेरा मददगार है। या आदमी मदद लेता है तो फिर किससे लेता है? बड़ों को ढूंढता है। यार कोई बड़ा नहीं है ताल्लुक वाला, यार जरा किसी बड़े को फोन कराओ जरा। यार मैं एक जगह जलील हो रहा हूं, मुझे वो बड़े से जरा फोन कराओ ताकि ये जिल्लत से मैं बच जाऊं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात मुबारक के अंदर ये तीनों चीजें नफी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला न छोटे के मोहताज, और न अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई, अब अव्वल तो हमसर है नहीं, कोई हमसर नहीं है। न किसी दरमियाने के मोहताज, न किसी बड़े के, न किसी छोटे के। और इसमें रद है किन लोगों पर? ईसाइयों पर अलग रद है। पहले टुकड़े के अंदर ईसाइयों पर रद है। लम यत्तखिद वलदा। ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और यहूदी कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आप ये ऐलान कर दें, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिस अल्लाह पाक का कोई बेटा नहीं है, यानी वो किसी छोटे से मदद नहीं लेते। ईसाइयों पे रद और यहूदियों पे भी रद। और अल्लाह, ये मुशरिकीन बुतों को बनाते थे और कहते थे कि ये बुत अल्लाह के बराबर के हैं। तो दूसरे टुकड़े के अंदर मुशरिकीन की नफी हो गई कि जितने तुम बुतों को खुदा का शरीक ठहराते हो और खुदा का बराबर ठहराते हो, अल्लाह पाक इन बुतों के भी मोहताज नहीं है। और नंबर 3 यह है कि यहूदियों पर रद है। यहूदियों ने नाउजुबिल्लाह कहा कि अल्लाह पाक ने याकूब अलैहिस्सलाम से कुश्ती लड़ी, नाउजुबिल्लाह, और अल्लाह पाक याकूब अलैहिस्सलाम से हार गए, नाउजुबिल्लाह। उस पर रद कर लिए कि अल्लाह पाक जो है वो अल्लाह पाक का कोई औलाद नहीं है। सल्तनत के अंदर अल्लाह पाक का कोई शरीक नहीं, कोई बराबर नहीं है अल्लाह पाक का। और अल्लाह पाक का कोई हिमायत ही नहीं है कि नाउजुबिल्लाह हमारे रब जलील हो गए और अल्लाह पाक जो है ना वो किसी जो है वो बड़े से अल्लाह पाक क्या कर रहे हैं? हिमायत ले रहे हैं। का ऐसे भी नहीं है अल्लाह पाक। कैसे है अल्लाह पाक? अल्लाह तो वराउल वरा जात है। कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह पाक की जो है वो खूब जोरदार बड़ाई बयान करें। देखा, सुभान अल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर, और ये बीच वाले टुकड़े ला इलाहा इल्लल्लाह। लम यत्तखिज वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़ ज़ुल्म। ये तीनों टुकड़े ला इलाहा इल्लल्लाह को बता रहे हैं, और शुरू टुकड़ा सुभान अल्लाह को बता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह में अल्हम्दुलिल्लाह आ गया,
اور کبرہ تکبیرہ میں کیا چیز آ گئی؟ اللہ اکبر آ گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر خیر مما طلعت علیہ الشمس. جہاں جہاں سورج نکلا ہے یعنی پوری دنیا، ان سب سے یہ کلمات کیا ہے؟ یہ وزنی ہے، یہ جاندار کلمات ہیں. اس لیے جب آدمی اس کو اہتمام کے ساتھ صبح شام، ہمارے حضرات کہتے ہیں 100 دفعہ پڑھو، لیکن چلتے پھرتے نہیں، گاڑی چلاتے ہوئے نہیں، کھانا کھاتے ہوئے نہیں، گھاگ کو رخصت کرتے ہوئے نہیں، واک کرتے ہوئے نہیں، وہ تو اضافی ذکر ہے. یہ تسبیحات تو بیٹھ کے کرنی ہے، اتحیات کی شکل میں کرنی ہے، باوضو کرنی ہے، دل کو نشانہ بنا کے کرنی ہے، آنکھیں نیچے کر کے کرنی ہے، بیچ میں کسی سے بات نہیں کرنی. آپ دیکھیں ذرا، آج سے شروع کر لیں پھر آپ اس کی برکات کو دیکھیں. آج سے شروع کر لیں پھر آپ اس کی برکات کو دیکھیں. اور حضرات یہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ موت سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھاتے ہیں. کر کے تو دیکھیں آدمی، دنیا کے سارے غم اللہ ختم کر دیں گے. تلاوت، تسبیحات، دعا، یہ اتنی جاندار چیزیں ہیں. لوگ ادھر ادھر کی تعویذات کے پیچھے پڑ گئے، ادھر ادھر کے وظائف. کوئی وظیفہ دے دو یار پڑھنے کے لیے. اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. روز کی تلاوت، روزانہ صبح شام تسبیحات، 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ درود شریف جو آپ کو آسان لگے، اور 100 دفعہ استغفار. اس کی جو بھی پابندی کرے گا اللہ سے. اور سب کے الگ الگ فضائل ہیں. سبحان اللہ کے الگ فضائل، اور الحمدللہ کے الگ فضائل، اور لا الہ الا اللہ کے الگ فضائل، اللہ اکبر کے الگ فضائل، لا حول ولا قوت الا باللہ کے الگ فضائل، درود شریف کے الگ فضائل، اور استغفار کے الگ فضائل. ہمارے پاس تو یہی وظیفہ ہے. اس کا اگر ہمارے چھوٹے بڑے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے حفظ والے بچے، ہمارے کتابوں والے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے امام صاحب، ہمارے مؤذن صاحب، ہمارے مسجد کے خادم، ہمارا کوئی بھی ہے، وہ اس سے مستثنی نہیں ہے، مستغنی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت مضبوط قسم کی مقویات ہیں کہ لوگ جنی یہ ٹونک لے لو بھائی، یہ ایک شربت لے لو، یہ پی لو، اس سے یہ مسئلے حل ہوں گے. اللہ کی یاد میں جو طاقت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اس لیے جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، میری سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ شعبان کی آخری تاریخیں ہیں. رمضان کی لوگ تیاریاں کرتے ہیں، لوگ بازار جاتے ہیں کہ جی تاکہ ہم رمضان میں نہیں جائیں گے، اور ہم کپڑے بھی لے لیے جی، اور چپل بھی لے لیے جناب، رمضان کی تیاریاں ہو گئی جی، پکوڑے کی تیاری ہوگی جی، بیسن لے لیا ہم نے، اور سموسے کی تیاری ہو گئی، اور قسم کی چیزیں جب تیار ہو گئی. یہ چیزیں ہم سحری افطاری کے اندر یہ چیزیں استعمال کریں گے. یہ سب ظاہری تیاری ہے. ہم روحانی تیاری بھی کریں. روحانی تیاری کیا ہے؟ روحانی تیاری کیا ہے؟ روحانی تیاری یہ ہے کہ آج سے ہی تہجد کی نیت کر لیں. آج سے ہی 2 منٹ کم، 5 پر جو ہے نا ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، 5 بجے تک تہجد کا وقت، 5 بجے تک. اور ایسا مجمع موجود ہے جس کی ایک بھی تہجد نہیں چھوٹتی. لیکن تہجد کون پڑھے گا؟ وہ پڑھے گا جو رات کو جلدی سوئے گا. جس کے دل دماغ میں فجر ہوگی تو تہجد پڑھے گا، اور جس کے دل دماغ میں فجر ہی نہیں ہے اور وہ رات کے 2-3 بجے سوتا ہے تو وہ تہجد کیسے پڑھے گا اور اس کی فجر ہی نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یعنی اس بات پر ابھارا ہے. کیا فرمایا ہے؟ تہجد کے لیے تو صاف باتیں فرمائی آپ نے کہ رات کا تہجد پڑھنا یہ صغیرہ گناہوں کو تو مٹا دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں کے روک کا سبب ہے. اور تہجد ضرور پڑھا کرو. تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اور فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہے آپ جی لیں، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے آپ محبت کر لیں، ایک نہ ایک دن جدائی یقینی ہے. اور یہ بات ہے کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے.
مومن اگر معزز بنے گا وہ کس سے بنے گا؟ تہجد کی نماز سے بنے گا. اور ایک حدیث میں تو صاف فرمایا ہے اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. میری امت کے معزز لوگ کون ہیں؟ اجی میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو اٹھانے والے، یعنی حافظ قرآن. یعنی کون؟ یعنی عالم قرآن، مفتی صاحب، عالم قرآن، جو قرآن پاک کے علوم کو لینے والے، یہ میری امت کے معزز لوگ ہیں. اور میری امت کے معزز لوگ کون ہیں؟ رات کو تہجد پڑھنے والے، اور جو صبح اٹھے ہی نہیں. روایتوں میں آتا ہے رات غفلت میں سویا، شیطان اس کی گدی کے پاس کیا کرتا ہے؟ 3 گرے لگاتا ہے، اس پہ دم کرتا ہے. کیا دم پڑتا ہے؟ علیک لیل طویل، لمبی رات ہے، سو جاؤ، لمبی رات ہے. پردے بھی کھچ گئے، ایئر کنڈیشن بھی لگ گیا، اور سٹینڈ بائی جو ہے وہ جنریٹر بھی موجود ہے، کسی بات کا غم ہی نہیں ہے. اور فلیٹ بھی ہے، اور جناب پینٹ ہاؤس ہے، نیچے چوکیدار موجود ہے، گارڈ موجود ہے، چور کا بھی ڈر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور آدمی سو جاتا ہے بے فکر، اور شیطان 3 گرے لگاتا ہے. اگر یہ صبح اللہ کا نام لے کے اٹھے، اللہ کلمہ پڑھا ہے اس نے، اللہ کا نام لیا، 1 گرہ کھل گیا. اور جب یہ اٹھے استنجا وضو کرے، دوسرا گرہ کھل جاتا ہے. اور جب یہ نماز پڑھتا ہے تو تیسرا گرہ کھل جاتا ہے. فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا، خوش باش ہوتا ہے صبح، یہ جناب چست ہوتا ہے صبح. اس لیے فجر پڑھی، اللہ کا نام لیا، اللہ کے نام کی برکات ہے. اور اگر یہ شیطان کے دم سے مغلوب ہو گیا، سوتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیا، اور رات کے وقت میں جو ہے وہ صبح کو اٹھا بھی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اور اس میں حقیقت میں کوئی اس کا استبعاد نہیں ہے کہ بھئی اس کو حقیقت پہ محمول کریں، واقعی شیطان پیشاب کرتا ہے. یا یہ اتنا گھٹیا بن گیا، اتنا گھٹیا، آدمی پیشاب کہاں کرتا ہے؟ معزز جگہ پہ کرتا ہے، انتہائی گھٹیا جگہ پہ کرتا ہے. یہ اتنا گھٹیا بن گیا کہ شیطان دوستی نہیں رکھ رہا اس کے ساتھ، اس پہ پیشاب کرتا ہے. اور جو اس کا مرکز ہے، جہاں سے دل میں بات جاتی ہے، وہاں پیشاب کرتا ہے. یہ جو اس کے دل کے جانے کی جگہ ہے، دل میں بات اترنے کی جگہ ہے، وہاں شیطان اس کی پیشاب کرتا ہے. تو یہ سب ہم نیت کریں، رات جلدی سوئیں گے انشاءاللہ. سوئیں گے نا سب جلدی انشاءاللہ؟ ہاں. اور ادھر ادھر کی کوئی مصروفیات نہیں. ادھر ادھر کی مصروفیات بہت آ گئی ہیں، ہمارے دل دماغ آوارہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں. اس لیے میری درخواست ہے تم سب مستورات سے، سب سے، یہ مکتبۃ البشرا والوں نے ایک کتاب چھاپی ہے، 90-100 روپے کی ملتی ہے، مومن کا ہتھیار. بڑا کہ بچتے مومن کا ہتھیار. یہ مولانا یونس پالن پوری صاحب ہمارے ہندوستان کے بزرگ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ کتاب لکھی ہے، مومن کا ہتھیار. صبح شام کی حفاظتی دعائیں ہیں اس میں. یہ یہاں ہمارے کتب خانوں میں ملتی ہے، آپ کے 2-4 قدم کے فاصلے پر، بندوری ٹاؤن کے پاس. یہ مومن کا ہتھیار ہر مرد، عورت، بچی، بڑا چھوٹا، لڑکا لڑکی، سب کی ضرورت ہے. ہم تو طلباء سے، طالبات سے اہتمام کراتے ہیں پورا سال، اور یہ درخواست کرتے ہیں پہلے دن کہ یہ کتاب پاس رکھنا، کفن جب تمہارا لگے گا نا ساتھ لے کے جانا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کسی بھی دن ناغہ نہ ہو، اور روز اس کا اہتمام کرے. اور اللہ کے فضل سے اکثر مجمع اس کا اہتمام کرتا ہے. تو مومن کا ہتھیار یہ روز آپ نے اس میں حفاظتی دعائیں ہیں. حسد ہے، جادو ہے، نظر ہے، ادھر ادھر کی چیزوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اور روزانہ 1 سپارہ تلاوت. سپارے کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. ایک دن بہت مصروفیت ہو گئی یا بہت بخار میں ہیں آپ، اگلے دن 2 سپارے پڑھ لیں. آپ کی ترتیب ہو کہ شوال سے لے کر شعبان تک آپ کے جو ہے وہ کم سے کم 11 قرآن ہونے چاہیے. ہمارے ایسے فضلاء ہیں جو جناب 35 قرآن شعبان سے شوال سے شعبان تک، رمضان میں الگ قرآن، 11 مہینوں میں 35، 40، 50. ابھی پرسوں ایک صاحب ملے، کہنے لگے 21 قرآن اس سال میں پڑھے.
تو اس لیے ہماری آپ سے بھی درخواست ہے، روزہ 11 قرآن یہ اور رمضان المبارک کے قرآن الگ، اور دونوں وقت کی تسبیحات اور دعاؤں کا اہتمام۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مادی چیزیں اتنی آ گئی ہیں کہ ہماری دعا مانگنے کا مزاج ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا کیا ہے؟ دعا تو عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ اجی آپ فرماتے ہیں دعا تو عبادت کا عطر ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ دعا تو عبادت کا خلاصہ ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا اللہ کا حکم ہے۔ دعا اللہ کا انعام ہے، اور دعا کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ دعا کے آداب بتائیں۔ یوں ہاتھ اٹھاؤ اپنے سینے کے سامنے، اس طرح یہ ہاتھ اٹھاؤ، ایسے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کیا مانگ رہے آدمی؟ یوں کر کے یوں ہاتھ اٹھاؤ، فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد دعا مانگو۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، کوئی کام تھا میرا، ان کو میں نے کہا مجھے آپ کہیں لے جائیں، مدرسے آنا تھا مجھے، تو میں نے کہا یار آپ کا آرام کا وقت ہے لیکن مجھے جانا ہے۔ کہنے لگے میں تو سوتا نہیں ہوں اس وقت۔ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں تو 45 منٹ دعا مانگتا ہوں، صبح کا وقت، اشراق کے بعد سے لے کر 45 منٹ تک دعا مانگتا ہوں۔ کہا 5 منٹ سے شروع کی تھی، 10 منٹ، پھر 20 منٹ، بڑھاتے 45 منٹ دعا مانگتا ہوں۔ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں دعا 2-3 منٹ سے شروع کرو اور دعا مانگتے رہو۔ دعا سے اللہ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس قابل ہے کہ اللہ سے دوستی کی جائے۔ یہ باتوں سے دوستی نہیں بنتی کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ تو عمل سے بنے گی، اور عمل ہر آدمی کا اپنا اپنا ہے، اپنا اپنا انفرادی، ہر ایک کی اللہ کے ساتھ دوستی ہے۔ تو وہ دوستی یوں بنے گی تلاوت سے، تسبیحات سے اور دعا سے۔ دعا ینفع مما نزل ومما لم ينزل، جو تکلیفیں آ گئی ہیں دعا اس میں بھی کام دے گی، وہ ابھی نہیں آئی دعا اس میں بھی کام دے گی، اللہ پاک ٹلا دیں گے۔ اور جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی، یہ بھی آپ کا فرمان ہے۔ اور اللہ پاک کے دربار میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمارا بیان بھی دعا کا ہے۔ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ سے مانگو یا رحمان سے مانگو، اللہ بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے۔ تو دعا کا بیان بھی دعا کا ہے، اس لیے، اور رمضان تو سارا ہی دعا ہے۔ کیا فرمایا کہ فی کل یوم ولیلۃ ان لکل مؤمن دعوۃ مستجابۃ فی کل یوم ولیلۃ من رمضان۔ ایمان والا مرد ہو یا عورت، 24 گھنٹے میں ایک دعا لازماً رمضان میں قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، رات تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے سارا مجمع نیت کریں، انشاءاللہ آج سے ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ایک تو نمازوں کا اہتمام، فجر کی نماز سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ہاں، اور تہجد بھی پڑھیں گے نا، ہاں۔ اور رمضان میں تو کوئی رات تہجد ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ نہ سوچیں یار تراویح پڑھ لی ہے، یار ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، یار میں نے 10 پارے پڑھے ہیں، یار میرا دماغ تھکا ہوا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ نہیں، ہم نے انشاءاللہ تہجد بھی پڑھنی ہے تراویح کے ساتھ، اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھنی ہے، اور اعتکاف بھی کرنا ہے۔ ہاں، مستورات بھی اعتکاف کی ترتیب بنائیں کہ بھئی اپنے گھروں میں ایک جگہ مخصوص کریں، اعتکاف کریں گے۔ اور اعتکاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال نہیں چھوڑا، ایک سال کسی وجہ سے چھوٹا تھا، بعد میں اس کی تلافی فرما لی تھی آپ نے۔ اور اعتکاف جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا آپ نے۔ تو اعتکاف ہمارا عمل، رمضان کے روزے ہمارا عمل، تہجد ہمارا عمل۔ یہ ہمارے لوگ جو ہیں رمضان سے پہلے پروگرام رکھتے ہیں کہ بھئی رمضان کیسے گزاریں، یہ ہم نے آپ کے سامنے پورے رمضان کی چیدہ خاص باتیں آپ کی خدمت میں رکھ لی۔ اس میں سر فہرست کیا ہے؟ فرض نمازوں کی پابندی ہے، فرض نمازوں کی۔ روزہ تو رکھیں گے لیکن فرض نمازوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام۔ ایسے لوگ، ابھی ہماری تشکیل تھی، ہم دیر گئے تھے، ہماری تشکیل ابھی ہم واپسی ہوئی ہے۔ وہاں ایک بزرگ تھے، رائمنڈ کے مقیم بھی تھے، وہاں رہتے تھے، حاجی عبد القہار صاحب،
یہ دیر بالا کے امیر تھے, 120 رکعت روزانہ پڑھتے تھے, پھر 200 ہو گئی, پھر 300 رکعتیں پڑھنے لگے, اور آخر زمانے میں پھر 400 رکعت پڑھتے تھے, 400 رکعت. اور جمعے کے دن غسل کیا اور اپنے جو مسجد تھی وہ مرکز کی اس میں آ گئے اور تیار ہو کے آئے, اور 1 بجے انتقال ہو گیا مسجد کے اندر. تو یعنی نمازوں کے ساتھ تعلق, اپنی ضروریات نمازوں کے ذریعے سے حل کرانا, نوافل کا اہتمام, تسبیحات کی پابندی, دعاؤں کا اہتمام. جب آدمی کرنے کے کاموں میں لگے گا تو نہ کرنے کے کام خود چھوٹ جائیں گے, اور جب آدمی کرنے کے کاموں میں نہیں لگے گا تو نہ کرنے کے سارے کام آ جائیں گے, یہ بھی ضروری, یہ بھی ضروری. جو غیر ضروری ہوں گے وہ ضروری بن جائیں گے, اور جو ضروری تھے وہ غیر ضروری بن جائیں گے. تو اس کے لیے سب سے میری درخواست ہے کہ رمضان المبارک کو بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے, اور اپنی آنکھوں کو اور زبان کو اور کان کو, آنکھوں کو بد نظری سے بچانا, زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا, کانوں کو غلط چیزوں کے سننے سے بچانا. جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے دل دماغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کیا ہوں گے, متوجہ ہوں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیات کا ذرا ترجمہ سن لیجئے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کو پکاریے یا رحمان کو پکاریے. کسی کو بھی آپ پکاریں گے, اللہ کو یا رحمان کو, بے شک بس یہ سارے اللہ پاک کے پیارے پیارے نام ہیں, حسنہ پیارے پیارے اسما نام ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اے بِقِرَاءَتِكَ, صلات بول کر کے قرات مراد لیے ہے, آپ اپنی قرات کو زور سے نہ پڑھیے. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اے بِقِرَاءَتِكَ, اور آہستہ بھی نہ پڑھیے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, بیچ کا راستہ اختیار کیجئے, نہ زور سے نہ آہستہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لم يتخذ ولدا, کہ جس اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی, اور نہ سلطنت کے اندر اللہ کا کوئی شریک ہے, نہ اللہ کا ذلت کی وجہ سے کوئی حمایتی ہے. اور اللہ پاک کی خوب بڑائی آپ بیان کریں کہ اللہ پاک بڑے ہیں. کبرہ تکبیرا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ, اللہ پاک سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. استاذ جی کی آمد کو قبول فرمائے. جی بنا لیں. یہ جن طلباء نے پوزیشن لی ہے, چونکہ وقت کم ہے, استاذ جی نے جانا بھی ہے, راستے بنا لیں, یہاں سے بھی راستہ بنائیں, بیچ سے بھی, تاکہ اور طلباء جن کی پوزیشن ہے فوراً آ کے اپنا انعام وصول فرمائیں, اور یہ دروازہ کھول دیں تاکہ یہاں سے باہر جا کے صحن میں بیٹھ جائیں. سب سے پہلے دورہ تفسیر قرآن کریم کے طلباء, 6 طلباء ہیں. محمد دانیال سراج, جلدی آئیں. محمد بلال سراج, محمد احمر نعیم, عبد الرحیم, عکاشہ ابراہیم اور محمد احسن نعیم. دورہ صرف و نحو میں اول پوزیشن حاصل کی عبد الرحمن بن اسماعیل, دوم پوزیشن حاصل کی محمد صفوان بن امان اللہ. جلدی آئیں بھائی, وقت کم ہے. اور سوم پوزیشن حاصل کی محمد جواد بن ابراہیم. دورہ لغت عربی میں اول پوزیشن حاصل کی محمد انس بن محبوب. دوم پوزیشن حاصل کی محمد حمزہ بن اشفاق. سوم پوزیشن اسامہ بن نذیر. انگلش لینگویج کمپیوٹر کورس پہلی پوزیشن ہارون شمسی. دوم پوزیشن عبداللہ مبین. سوم پوزیشن حذیفہ. یہ صرف سے آ رہے ہیں. دورہ تجوید خوشخطی ریاضی اردو انگلش املا تحریر اول پوزیشن محمد عباس بن روح الامین. دوم پوزیشن عمر فاروق بن عامر علی. اور سوم پوزیشن احمد بن حنیف. شعبہ حفظ و ناظرہ قاری عبدالشکور صاحب کی کلاس. اول پوزیشن محمد معاذ بن اشرف. دوم معید بن ناصر علی.
सोम उबैद बिन अब्दुल बसीर, मुईद बिन नासिर अली दोम, उबैद बिन अब्दुल बसीर सोम। कारी सईद साहब की क्लास, शायान बिन नसीम अव्वल, दोम उमैर बिन अब्दुल क़य्यूम, सोम साइम बिन आसिफ। कारी सुलेमान साहब की क्लास, अव्वल पोजीशन 2 तलबा, नुसरतुल्लाह बिन सुल्तान और मोहम्मद अदनान बिन इदरीस। दोम पोजीशन अब्दुल हसीब बिन गुलाब और मोहम्मद हयान बिन काशिफ। सोम पोजीशन मोहम्मद अयान बिन परवेज। कारी फजल राजिक साहब की क्लास, अव्वल पोजीशन अमीर जान बिन मोहम्मद, दोम हंजला बिन अब्दुल कदीर, सोम फरहान शाह बिन मुमताज शाह। तजवीद कुरान कोर्स, अव्वल पोजीशन मोहम्मद उस्मान बिन मोहम्मद रिजवान, दोम पोजीशन मोहम्मद सादिक बिन अब्दुल्ला, सोम पोजीशन मोहम्मद आफाक बिन मोहम्मद रियाज। शोबे स्कूल के तलबा, इनके लिए शील्ड है। प्रेप लेवल में अव्वल पोजीशन सुदेस बिन गुलरेज, दोम पोजीशन हम्माद बिन ताहिर, सोम पोजीशन उस्मान हैदर बिन अमजद हुसैन। जल्दी आए शाबाश। लेवल 1 में अव्वल पोजीशन अब्दुल्ला कुरैशी बिन मुबीन, दोम पोजीशन, वक्त बहुत कम है और तलबा, दोम पोजीशन आदिल बिन मुस्लिम, सोम पोजीशन 2 तलबा हैं, शायान बिन नसीम और अब्बास बिन रूहुल अमीन। लेवल 2 अव्वल पोजीशन मोहम्मद इसरार बिन ताज फिरोज, दोम पोजीशन नौमान बिन शेर अफजल, सोम पोजीशन एजाज बिन अब्दुर्रऊफ। शोबे दरस निज़ामी में चूँकि तकरीबन दर्जात विफाकी है, गैर विफाकी सिर्फ 2 दर्जात। दर्जे ऊला अलिफ, अव्वल पोजीशन मुआज बिन मकसूद, दोम पोजीशन निज़ामुल्लाह बिन इदरीस, सोम पोजीशन मोहम्मद मदनी बिन हबीबुल्लाह। उलाबा, अव्वल पोजीशन जुहाद अखियार बिन सुबहान, दोम पोजीशन अब्दुल कुद्दूस बिन अब्दुल जलाल, सोम पोजीशन अली रजा बिन सिमार। दर्जा सालिसा, अव्वल पोजीशन साद बिन आकिल, दोम पोजीशन मोहम्मद अदनान बिन इदरीस, सोम पोजीशन मोहम्मद तलहा बिन इमरान। ये पोजीशनें थी। जल्दी ले, बाकी शोबे बनात में भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तरतीब चल रही है, वहाँ उनकी निगरान साहिबा इंशाअल्लाह उनको इनामात देगी। वक्त कम है, उस्ताद जी दुआ फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु। नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि व नऊदु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यित ताहिरिज़ ज़की सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़क्कु बिहल कुरब। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी साथियों की मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह इन बच्चों को बेहतरीन उलमा बना और बेहतरीन मुफ्तियान बना, बेहतरीन दाई बना, बेहतरीन मुजाहिद बना, बेहतरीन मुअल्लिम और मुबल्लिग बना, बेहतरीन ज़ाकिर बना, बेहतरीन खादिम बना, बेहतरीन मुतवक्किल बना, बेहतरीन मुखलिस बना और अपने दरबार में सबको कबूल फरमा।
اللہ یہ ساری محنتیں اپنے دربار میں قبول فرما. اللہ ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرما. اللہ یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے بڑوں کی حفاظت فرما اور یہاں کے معاونین اور مخلصین کی حفاظت فرما. اللہ اپنا کرم نازل فرما اور جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کی ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ دین کو دنیا میں غالب فرما. اللہ دین کی دنیا میں حفاظت فرما. اللہ دین کی اشاعت فرما. اللہ دین کو ترقی عطا فرما. اللہ ہمارے ان تمام بچوں کو ساری دنیا میں دین کے زندہ کرنے کے لیے قبول فرما. اللہ جتنی مستورات ہیں بچیاں ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ شعبان کے جتنے دن باقی ہیں ان سب میں ہمیں برکت عطا فرما. اللہ ہم سب کو خیر کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے. اے اللہ سارے روزے رکھنا آسان فرما, ساری نمازیں پڑھنا آسان فرما. اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما. اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرما. اللہ تسبیحات کی پابندی عطا فرما. دعاؤں کا اہتمام عطا فرما. اعتکاف کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنا نصیب فرما. اللہ ہمارے گناہوں سے حفاظت فرما. ہمارے بچوں کو یا اللہ نیک بنا اور اے اللہ بابرکت بنا, اپنے دین کے لیے قبول فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ طلبہ یہ ڈیکسے وغیرہ قرآن کریم